اور سب سے بڑھ کر جو آستانے ہوتے ہیں ان کا پیغام محبت کیا ہے؟ ہمارا پیغام محبت الحمدللہ دنیا کے سامنے ہے. صوفیہ کی خدمات کیا ہے ختم نبوت کے حوالے سے، اس پر آپ مختصر سی روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بر صغیر پاک و ہند میں صوفیہ کرام کی بہت ساری خدمات ہیں عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے. بسم اللہ. اور سب سے زیادہ اور سب سے عام اگر بات کی جائے تو سب سے بڑا کام جو کیا ہے عقیدہ ختم نبوت پر تو کشتہ عشق مصطفیٰ سبحان اللہ، امام عاشقاں سبحان اللہ، امام الشاہ احمد رضا خان سبحان اللہ، محدث بریلی سبحان اللہ. رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے بڑا کام کیا ہے. اور پھر عقیدہ ختم نبوت پر تاجدار گولڑا سبحان اللہ، سیدنا پیر میر علی شاہ رحمت اللہ سبحان تعالی علیہ، سبحان اللہ. آپ نے بڑا کام کیا ہے. اور دیگر علماء و مشائخ نے بھی عقیدہ ختم نبوت پر بہت بڑا کام کیا ہے. جو ایک انگریز کی سوچی سمجھی سازش تھی مسلمانوں کے دلوں سے عقیدہ ختم نبوت کو نکالنے کی. اور وہ سازش یہ تھی انگریز کی، کیونکہ انگریز یہ سمجھتا تھا کہ جب تک ان کے دلوں میں محبت مصطفیٰ ہے جو عقیدہ ختم نبوت کی اساس اور جان ہے تو اس وقت تک انگریز کامیاب نہیں ہو سکتا. تو انگریز نے اس عقیدہ ختم نبوت کو اور محبت رسول کو مسلمانوں کو دلوں سے نکالنے کے لیے اپنی طرح طرح کی سازشیں کی اور مسلمانوں کو تقسیم کرنے کے لیے بڑی کوشش اور کاوش اور محنت کی. اور وہ ہمارے صوفیاء کرام نے انگریز کی اس کوشش کو، محنت کو، کاوش کو ناکام بنا دیا. اور اس انگریز کی کاوش اور کوشش سے ایک مرزائی قادیانی نے جس کا نام غلام احمد، ویسے نام پر ہی بات کی جائے غلام احمد دعوی نبوت ہے لیکن نام کیا ہے؟ غلام احمد. جبکہ نبی کسی کا غلام ہو ہی نہیں سکتا. تو اس نے وہ اعلی کار بنا جب انگریز کا تو اس کو پھٹکار دی امام عاشقاں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے. اور یہاں سے تاجدار گولڑا نے اس کو پھٹکار دی. اللہ اکبر. اس نے جب دعوی نبوت کیا تو آپ صوفیاء کرام نے اس کو جب مات دی تو انگریز بھی ناکام ہوا. اور یہ جو نبوت کا اعلان یا دعویٰ کرنے والے ایک غلام احمد مرزا قادیانی نہیں تھا، اس سے پہلے بھی بڑے گزرے. اور عقیدہ اہل سنت یہ ہے، عقیدہ ختم نبوت اہل سنت کا جو عقیدہ ہے یہ صحابہ کرام سے لے کر آج تک جو صوفیاء نے ہمیں تعلیمات دی صحابہ کرام سے سینہ بسینہ چلتی چلتی ہم تک پہنچی. اچھا یہاں پہ تھوڑا سے ایک بات کو شامل کر لیں کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سب کچھ حضور کی نموز پہ قربان کیا اور ہمیشہ آپ نے پیرا بھی دیا ہے. آپ کی شخصیت کے بارے میں اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو آپ کے محبت کا رشتہ تھا اس پر بھی مختصر سی آپ ساتھ ہی روشنی ڈال دیں. جی میں عرض کر دیتا ہوں. بسم اللہ. بڑا خوبصورت آپ نے سوال کیا اور یہ میرے ذہن میں بھی آ رہا تھا اور آپ نے سوال کر دیا، کیا ہی بات ہے. بسم اللہ. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی آپ سے بڑھ کر حضور سے محبت کوئی کر سکتا ہی. اللہ اکبر. سبحان اللہ. آپ کی محبت کا عالم یہ تھا کہ آپ نے مال بھی حضور کے نام پر دیا. اللہ. آپ نے اولاد بھی حضور کے نام پر سبحان اللہ. اور آپ نے جان بھی حضور کے نام. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یعنی حضور کے لیے، کیونکہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے سب کا بدلہ دے دیا ہے. اللہ اللہ. اور ایک ہستی ہے، سبحان ایک اللہ. شخص ہے سبحان اللہ. جن کے احسانات کا بدلہ ابھی باقی ہے. اللہ اکبر. کتنی بڑی شان ہے. سبحان اللہ. فرمایا وہ ابو بکر ہیں اللہ جن کے احسانات کا بدلہ ابھی باقی ہے بروز محشر. سبحان اللہ تعالی. مثالی ہے زمانے میں وفا صدیق اکبر کی، میرے لب پر رہے ہر دم ثنا صدیق اکبر کی. اچھا جنید بھائی، لباس ٹاٹ پہنو یہ حکم تھا سب فرشتوں کو. لباس ٹاٹ پہنو حکم تھا یہ سب فرشتوں کو، بلا کیوں پسند آئی تھی جب رب کو ادا صدیق اکبر کی، اور جن کے حجرے کے اندر نبی آرام فرما ہے.
جن کے حجرے کے اندر نبی آرام فرما ہے وہ بھی بیٹی بی بی عائشہ جناب صدیق اکبر کی۔ اللہ اللہ، یہ ہستی ہے یہ۔ بسم اللہ۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ کی محبت کا اندازہ لگائیے، اللہ اکبر، کتنی حضور سے محبت تھی، کتنی محبت اور کتنا پیار تھا آقا کریم علیہ السلام سبحان سے، اللہ، کہ ایک بار آپ چلے اور عقیدہ ختم نبوت جو صدیق اکبر کا عقیدہ وہ بھی دیکھیے۔ واہ واہ، صدیق اکبر کے والد ابو قحافہ ابھی اسلام قبول نہیں کیا، کیا بات ہے، اسلام قبول کرنے سے پہلے کی بات ہے، اور یہ صدیق اکبر وہ ہستی ہیں کہ سبحان جن کی اللہ، 4 پشتیں صحابی رسول ہیں، واہ واہ واہ، ان کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے کہ جس کی 4 نسلیں صحابی ہوں، کیا اللہ، والد بھی صحابی، خود بھی صحابی، بیٹا بھی صحابی، پوتا بھی صحابی۔ سبحان اللہ۔ ایک بار آپ نے اپنے والد سے کچھ جملے سنے جو نبی پاک علیہ السلام کی شایان شان نہ تھے، اللہ، تو آپ نے کیا کیا؟ باپ کا بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے، اور تاجدار کائنات علیہ السلام نے ہمیں باپ کی شان بتائی ہے، باپ کا مقام بتایا ہے، لیکن صدیق اکبر نے جب نبی پاک علیہ السلام کی شان میں کچھ جملے سنے نا کہ آپ کی شایان شان نہ تھے، تو آپ نے اپنے بوڑھے باپ کو زوردار تھپڑ مار دیا۔ اب توجہ کیجئے کہ بوڑھا باپ ہے، کمزور بھی ہے، اور تھپڑ اتنے زور سے مارا کہ باپ نیچے گر گیا، اور خالی گرا ہی نہیں، گر کے تڑپنے لگا، اللہ، اور آپ نے پھر اٹھایا نہیں، سہارا نہیں دیا، بلکہ آپ نے وہیں پہ بوڑھے باپ کو تڑپتے چھوڑ کر بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو گئے، اور اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میرے والد نے کچھ ایسے جملے کہہ دیے کہ جو آپ کے شایان شان نہ تھے، اور مجھ سے ضبط نہ ہو سکا، اللہ، صبر نہ کر سکا، برداشت نہ کر سکا، اور میں نے اپنے بوڑھے باپ کو اتنے زور سے تھپڑ مارا کہ وہ تڑپتا رہ گیا، اور میں آپ کی بارگاہ میں آ گیا۔ سب سے بڑا پہرا، بڑا پیرا۔ اللہ اکبر، فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میں نے باپ کو تھپڑ مارا، اب اللہ کے محبوب کی آنکھ جو دیکھ رہی ہے، سبحان اللہ، جس طرح سبحان جنید بھائی نے بات کی نا، آہا، اب کچھ لوگ یہ کہتے بھی ہیں کہ بھئی انہیں کیا پتا، وہ کیا دیکھتے ہیں، کیا جانتے ہیں۔ اب میرے محبوب کی آنکھ جو دیکھ رہی تھی، یہ نہیں فرمایا کہ ابو بکر تو نے غلط کیا، یہ نہیں فرمایا تو نے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا، ابو بکر آئندہ ایسا نہ کرنا، آئندہ ایسا نہ کرنا۔ میرے آقا کی آنکھ دیکھ رہی تھی کہ ایک وقت آئے گا ابو قحافہ کلمہ اسلام پڑھے گا، سبحان اللہ، سبحان میری اللہ، امت میں شامل ہوگا، یا رسول اللہ، میرے ختم نبوت کا پہرادار بنے گا۔ سبحان اللہ، میرے محبوب نے فرمایا، ابو بکر آئندہ ایسا نہیں کرنا۔ اللہ اکبر، اب ختم نبوت پر پہرا اس کو کہتے ہیں کہ اگر باپ بھی کیا بات ہے، نبی کی شان کے خلاف کوئی بات کرے آہا، تو اس باپ کو بھی چھوڑا نہیں جاتا۔ سبحان اللہ، اور یہ صرف صدیق اکبر کی بات نہیں، ماشاء میرے آقا کے ایسے صحابہ گزرے ہیں کہ جنہوں نے کسی نے اپنے والد کو قتل کیا، کسی نے اپنے ماموں کو قتل کیا، اور عبداللہ ابن رواحہ آپ نے جملہ سنا، بس میں کافی وقت ہو گیا، میں بات ختم کر رہا ہوں، کہ آپ نے جملہ سنا، جملہ یہ تھا کہ عبداللہ ابن ابی سلول نے نبی پاک علیہ السلام کی سواری کا گزر ہوا اس کے محلے سے، تو اس نے پیشاب کر دیا سواری نے۔ اللہ اکبر، اب ختم نبوت کا پہرا دیکھیے، سواری نے پیشاب کر دیا تو ابن سلول نے کہا کہ اس گدے نے تو میرے محلے میں بدبو پھیلا دی ہے، پیشاب کیا اور اس کی اچھا اس نے بات کی ہے گدے کے پیشاب کی۔ ادھر حضرت عبداللہ ابن رواحہ آپ نے جب یہ سنا نا تو آپ فوراً سن کر اس کی طرف بھاگ پڑے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری حیات میں حضور کی بارگاہ میں جاتے، حضور سے پوچھتے، یا رسول اللہ اس نے آپ کی سواری کی توہین کی ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ جس طرح آج کل فتوے کا انتظار ہوتا ہے
کہ فتویٰ کیا آتا ہے، لیکن نہیں، عبداللہ ابن رواحہ نے کیا عمل کیا کہ فتویٰ لینے جاؤں گا، فتویٰ لے کے آؤں گا، اتنا وقت گزر جائے گا، میرے اندر ایمان کیسے باقی رہے گا؟ اللہ اب ایمان کو بچانا ہے سبحان تو اللہ ختم نبوت پر پیرا دینا ہے۔ سبحان اللہ اگر ختم نبوت پر پیرا نہیں دیا تو ایمان نہیں بچتا۔ تو کیسے پہرا دیا جی؟ پہرا اس طرح دیا کہ آپ بھاگ کے گئے اور اس مردود کے ساتھ لڑ پڑے، پہلے اس کو کچھ سخت جملے، سخت الفاظ کہے اور اس کے ساتھ لڑ پڑے کہ تو ہوتا کون ہے میرے محبوب کی سواری کی بات کرنے والا۔ اللہ اب توہین ذات مصطفیٰ کی نہیں کی تھی، حضور کے نام کی توہین نہیں تھی، آپ کی بلکہ سواری حضور پاک کی سواری کی تھی۔ آئے ہائے۔ اور اس سواری کی حضور کے غلاموں کے دل میں ایسی محبت ہے سبحان تو اللہ۔ سواری کے خلاف بھی بات نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، خوبصورت انداز کے ساتھ ہمارے آج کے اس ٹرانسمیشن سوتے رمضان کی عظیم اسکالر علامہ ظہیر اقبال الخیری صاحب ہمارے ساتھ محو گفتگو تھے، اور الحمدللہ خوبصورت انداز کے ساتھ آپ نے سوالات کا جواب عطا کیا، ہماری اصلاح فرمائی تحفظ ختم نبوت پر جو آپ نے میسیج، پیغام، محبت پیش کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا